السلام علیکم ناظرین، رحمت رمضان میں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کے روزے خیریت سے گزر رہے ہوں گے۔ ناظرین، خالق کائنات اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے بعد انسان پر جو سب سے زیادہ احسانات ہیں وہ یقیناً اس کے والدین کے ہیں، اور والدین کی جو اہمیت اور جو ان کے عظمت بیان کی گئی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اولاد کے لیے والدین کو جنت کی کنجی بتایا گیا، اور والدین کی خوشنودی کو اللہ کی خوشنودی سے جوڑ دیا گیا کہ اگر آپ کے والدین خوش ہیں آپ سے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خدا، آپ کا خالق بھی خوش ہیں آپ سے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاں پر دیگر احکامات فرمائے، جہاں پر اپنی عبادات کا حکم فرمایا، اور والدین کے ساتھ ان کی فرما برداری کرنے اور حسن سلوک کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی بارہا دفعہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو ہم کریں گے۔ میں حوالہ آپ کو کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کی ذات نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو چلا جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ یہ بہت ہی واضح اور واشگاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے مسلمانوں کو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ ناظرین، والدین کی جو اہمیت ہے، جو ان کی عظمت ہے، بارہا دفعہ ہمیں آقا علیہ السلام کی زبانی بھی معلوم ہوئی۔ آقا علیہ السلام کی جانب سے یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کوئی ایسا مسلمان جو کہ نیک ہو اور اپنے والدین کی طرف نظر محبت سے انہیں دیکھے تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اس پر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے آقا علیہ السلام، اگر وہ بار بار یا 100 بار بھی ایک انسان دن میں دیکھتا ہے تو کیا 100 بار ہی انہیں اس کا جو ہے ثواب دیا جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تمہاری نظر محبت سے شان رحمت اللہ کی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ آپ جب بھی دیکھیں گے آپ کو مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا۔ اور اسی حوالے سے جب آقا علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام، اللہ کے ہاں سب سے جو احسن عمل ہے وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ صحابی نے سوال کیا کہ اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ امام الاولیاء امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے فرمایا گیا کہ سب سے اہم اور سب سے بڑا فرض جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ والدین کی جو عظمت ہے وہ بلا شبہ بالکل واضح ہے اسلام میں۔ آج ہم اس ٹاپک پر ہی گفتگو کریں گے کہ والدین کی جہاں عظمت بتائی، جہاں والدین کے حقوق بتائے گئے، وہاں والدین پر فرائض بھی عائد کیے گئے۔ اسی طرح اگر اولاد پر فرائض عائد کیے گئے تو اولاد کو حقوق بھی دیے گئے۔ والدین کے حقوق و فرائض کیا ہیں اور اولاد کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟ آج اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر مفتی محمد یاسین مجددی، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں اسلام نے جو والدین کے حقوق و فرائض ہیں اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ معظم بٹ صاحب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا۔ بہت خوبصورت موضوع جس کا آپ نے چناؤ کیا ہے۔ اسلام اگر دیکھیں کہ دین اسلام میں 3 چیزیں بڑی بنیادی ہیں اور 3 جز ہیں اسلام کے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 معاملات۔ اعتقادات یعنی عقیدہ، عبادات نماز روزہ اور دیگر جو احکام ہیں، اور تیسرے نمبر پر معاملات ہیں جو انسان کے ساتھ معاملات ہیں۔ ان معاملات میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جس طرح کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، قرآن کریم برہان الرشید کی بنی اسرائیل کی 23 نمبر آیا کریمہ 15واں پارہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس حد تک والدین کے حقوق کے بارے میں بیان فرما دیا، پتہ دیا کہ میری عبادت جس طرح ضروری ہے اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔
یعنی اللہ کا حسن اسلوب یہ ہے کہ جہاں خدا دو چیزوں کا اکٹھا ذکر کرتا ہے وہاں ان دونوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ اس کو اطاعت بھی قبول نہیں کرتا. اسی طرح فرمایا اطیع اللہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یعنی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور جو آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری عبادت کرو اور اس کے ساتھ والدین کا ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی اگر کوئی شخص صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت بھی قبول نہیں کرتا. یعنی ایک شخص کے پاس عبادات ہیں، اعتقادات ہیں، دین کے دو چیزیں ہیں اور تیسری معاملات نہیں ہیں، تو اس وقت تک اس کی قبولیت نہیں ہوگی جب تک اس کا تیسرا معاملہ درست نہیں ہوگا. عبادات بھی درست ہیں، عقیدہ بھی درست ہے، لیکن ماں باپ اس سے راضی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا. مفتی صاحب، یہ تو والدین کی عظمت کے حوالے سے جو بات ہو گئی، تو میں آپ سے چاہوں گا کہ والدین کے اولاد پر کیا کیا حقوق ہیں اور اولاد کے لیے کیا کیا فرائض بتائے گئے ہیں قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں، ہمیں آگاہ کیجیے. جی، جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد پر، اسی طرح اولاد کے حقوق بھی ماں باپ پر ہیں. صحیح. حقوق ایسے ہیں جو اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہیں جن کا تعلق، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ماں باپ پر اس کے یہ حقوق ہیں کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں جو اسے عیسائی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں. یعنی ماں باپ اسے جیسا ماحول عطا فرمائیں گے ایسا ہی ماحول اسے آگے ملے گا. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان میں اذان دیتے. کون سی اذان دیتے؟ جو نماز والی اذان ہے، تاکہ اس بندے کو علم ہو جائے، اسے پتہ چلے کہ میں جس ماحول میں پیدا ہوا ہوں وہ اسلام کا ماحول ہے. پھر اس کا نام اچھے ناموں سے رکھا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بچے کا نام میرے نام سے رکھتا ہے، محمد یا احمد رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد میں برکت بھی فرما دیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وہ بچہ اس نام کی وجہ سے اپنے والدین کی بخشش بھی کرواتا ہے. سبحان اللہ. صحیح ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے. ابھی ہمارے ساتھ نعت خواں جناب حامد رضا قادری صاحب گوجرانوالہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر اسٹوڈیو میں. ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہدیہ نعت پیش کیجئے اور ہماری اس محفل کو اور ہمارے دلوں کو عشق محمد سے منور فرمائیے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور چھاں
بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے مدینے کے مسافر تجھے پہ میری جان و دل قربان مدینے کے مسافر تجھے پہ میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے بلا شبہ ہر آنکھوں کی منزل مدینہ ہی ہے رخ انور مبارک ہر آنکھوں کی منزل ہی ہے رمضان کی یہ خصوصی نشریات جاری رہیں گی ابھی وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں والدین کے حقوق و فرائض اور اولاد کے حقوق و فرائض پر ہم نے بات کی اور جس شخصیت نے ہمیں ان حقوق و فرائض کا تصور دیا ابھی میں درخواست کروں گا حامد رضا قادری صاحب سے کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیجیے جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لار جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لار شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لار شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لار دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی ابوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لار جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لار باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی
پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. ماشاء سبحان اللہ. بہت شکریہ. حامد رضا قادری ہمارے ساتھ موجود تھے, ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے اور محفل کو رونق بخش رہے تھے. بلا شبہ جو مدینے کے ہوا کے جھونکے ہیں وہی ایک مسلمان کے دل کے لیے سب سے بڑھ کر اسی کی تعظیم ہے اور اسی کی مسلمان کو ضرورت بھی ہے. آخر میں دعا یہی ہے کہ کربلا والوں کے صدقے اللہ تعالی ہمیں تمام تر وباؤں سے محفوظ رکھے. پروفیسر مفتی محمد یاسین مجددی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, آج کی نشریات کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اللہ حافظ.